الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات بھیجیے. ایک دفعہ سب مل کر ذرا زیادہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے. جو پیچھے بیٹھے ہوئے وہ ذرا آگے آ جائیں, ذرا کلوز ہو جائیں, قریب آ جائیں, تاکہ مختصر سی گفتگو ہوگی لیکن سب ذرا قریب بیٹھ جائیں. صلوات بھیجیے ایک دفعہ پھر بر محمد و آل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, اور ہم سب کو نبی کریم اور ان کی آل اور ان کے پاکیزہ تربیت یافتہ ان کے جان نثاروں کے سائے میں اپنی زندگی گزارنے کی اور دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان مجالس کے سلسلوں کو, ذکر محمد و آل محمد کے سلسلے کو, دین کی ترویج کے اس سلسلے کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. لگتا یہ ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں, ذرا اپنی تھکن اتاریں, اونچی آواز سے صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ ہمیشہ پاکیزہ چیزوں کی جوڑی پاکیزہ چیزوں کو بنایا ہے اور نجس چیزوں کی جوڑی نجس چیزوں کو بنایا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی پاک ہو اور نجاستوں کے پیچھے ہو اور کوئی ناپاک ہو اور پاکیزگی کے پیچھے ہو. ہمیشہ خنزیر خنزیر کے ساتھ اور فرشتہ فرشتے کے ساتھ ہوتا ہے. اہل البیت علیہ السلام قرآن کریم کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں کہ اللہ نے ان کی محبت کے لیے بھی جن دلوں کا, جن قلوب کا انتخاب کیا ہے, ان قلوب اور ان دلوں کو پاکیزہ اور شفاف ہونا چاہیے. اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر کسی کا دل نجس ہو, کسی کا دل پلید ہو, تو وہاں پر اہل بیت کی محبت کو جگہ ملے. اس لیے ہمیشہ پوری تاریخ میں جن کے دل پاک تھے وہ اہل بیت کے ساتھ تھے, اور جن کے اندر نجاستیں تھیں وہ اہل بیت کے مقابلے میں تھے. قرآن کریم نے بھی اسی لیے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اہل البیت کو اس طرح سے پاک کر دیں جس طرح سے پاک کرنے کا حق ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اس سے زیادہ پاک ہونا ممکن نہیں ہے. یعنی ان کی خلقت اور جب تک وہ اس کائنات میں ہیں, اپنی خلقت سے لے کر, اپنی تخلیق سے لے کر
اللہ سے واپس جا کر ملنے تک، وصال تک، یہ جو زندگی ہے یہ صرف اور صرف پاکیزہ زندگی ہے، نورانی زندگی ہے، شفاف زندگی ہے، پر نور زندگی ہے، جہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی ایک داغ دھبا نظر نہیں آتا۔ یہ اہل البیت کی وہ خصوصیت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور قرآن کریم ہماری بنیادی ترین عقائد کی، اصول کی، عمل کی، عقیدے کی، ایمان کی کتاب ہے، اور قرآن گواہ ہے عصمت نبی کریم پر بھی اور عصمت اہل البیت پر بھی۔ آپ غور کیجئے گا نا، گناہ نجاست ہے یا نہیں؟ گناہ نجاست ہے یا نہیں؟ اگر گناہ نجاست ہے تو جو گناہ نہ کرے اسی کو آپ معصوم کہتے ہیں، جو گناہ کرے وہ معصوم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل البیت کو جس طرح سے خلق فرمایا وہ خود یہ بتاتا ہے، اور قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے کہ یہ پاکیزہ اور تمام آلودگیوں سے بالکل پاک کر کے خلق کیے گئے ہیں، لہذا گناہ کا گزر وہاں نہیں آئے جہاں پر اہل البیت ہو، چاہے وہ فکر کا گناہ ہو، چاہے وہ عمل کا گناہ ہو۔ بعض لوگ عملی طور پر گناہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، لیکن گناہ کی سوچ ان کے ذہن میں آتی ہے، گناہ کی سوچ ان کے ذہن میں آتی ہے، لیکن یہ ہستیاں وہ ہیں جن کا گزر سوچ کی دنیا میں بھی گناہ تک نہیں ہوتا۔ ایک شخص آیا امام صادق آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کیا یا ابن رسول اللہ، آپ لوگ صاحبان عصمت ہیں، صاحبان طہارت روح ہیں، آئے یہ تطہیر کی مصداق ہے، تو کیسے ہوتا ہے کہ آپ گناہ نہ کریں؟ بڑا منطقی اور ایک عام انسان کو سمجھ آنے والا جواب امام نے عطا فرمایا۔ سائل نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ گناہ نہ کریں؟ چونکہ بہرحال انسان کے دل میں خواہشات جنم لیتی ہیں، نیتیں آتی ہیں، سوچ آتی ہے، جب سوچ آتی ہے تو انسان اس کا رستہ روکتا ہے، سوچ کے آنے پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ تو آپ کیسے معصوم ہیں، کیسے آپ صاحب عصمت ہیں، کیسے آپ صاحبان تطہیر ہیں کہ سوچ تک کا گزر آپ کے ذہنوں پر نہیں ہوتا کہ گناہ کی سوچ پیدا ہو؟ فرمایا بڑا سمپل اور سمجھ آنے والا جواب، فرمایا کہ کیا کھانا کھاتے ہو؟ جی کھاتے ہیں۔ کیا سوتے ہو؟ ہاں سوتے ہیں۔ سونے کے بعد نیند پوری ہوتی ہے تو اٹھتے ہو؟ ہاں اٹھتے ہیں۔ طہارت کے لیے، رفع حاجت کے لیے واش روم میں، باتھ روم میں جاتے ہو؟ ہاں جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو دھو کے پاک کرتے ہو؟ ہاں کرتے ہیں۔ نکل کے وضو کرتے ہو نماز کے لیے؟ ہاں کرتے ہیں۔ کبھی تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا جب تم باتھ روم میں ہوتے ہو کہ وہ جو غلاظت تمہارے اندر سے نکلتی ہے اس میں سے تھوڑا سا نکالو اور منہ میں ڈال لو؟ ذرا غور کیجئے گا، جواب کیسا جواب ہے؟ کبھی تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ جو غلاظت ہے وہ اس غلاظت میں سے تھوڑا سا نکال لو اور منہ میں ڈالو؟ کہا کبھی بھی نہیں۔ کہا کیوں نہیں آیا ذہن میں خیال؟ کہا کہ یا ابن رسول اللہ یہ اتنا قبیح اور گندا تصور ہے کہ خیال آئے بھی تو انسان ایک دفعہ لرز جاتا ہے۔ کہا ہمارا مقام وہ ہے کہ گناہ کا خیال بھی اسی طرح سے نہیں آ سکتا۔ گناہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ اللہ کی نافرمانی کا نام گناہ ہے، چاہے فکر میں ہو،
چاہے نگاہ میں ہو، چاہے اعضاء و جوارح اور عمل میں ہو. اور یہ جو نافرمانی ہے اس کا گزر ان ہستیوں کی بارگاہ سے اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ نے ان کو پیدا اس طرح سے کیا ہے کہ وہ سراپا نور ہیں. اس لیے ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں ذکرکم نور، آپ کا ذکر بھی نور ہے. انتم نور، آپ خود نور ہے. حبکم نور، آپ کی محبت نور ہے. کلامکم نور، آپ کا کلام نور ہے. اس لیے بعض لوگ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، عرض کرتے تھے یا ابن رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم کبھی کبھی اپنے آپ پر شک کرتے ہیں کہ کہیں ہم منافق تو نہیں آئے. پوچھتے کہ کیوں یہ شک کرتے ہو، کیوں یہ خیال آتا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو ہم اس مادی دنیا کی کثافتوں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں اور ہماری دنیا بدل جاتی ہے. جب ہم آپ کی بارگاہ سے نکل جاتے ہیں تو پھر اسی کثافت کی دنیا میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ کہیں یہ نفاق تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس آئیں تو اور ہو، باہر جائیں تو اور ہو. جواب میں فرماتے کہ میں، اللہ نے مجھے اس طرح سے خلق فرمایا ہے، میری آل و اولاد کو اس طرح سے خلق فرمایا ہے کہ تم جب مجھ سے جڑو گے، میری آل و اولاد سے جڑو گے تو تمہاری روحیں اور تمہاری فکریں بھی پاکیزہ ہو جائیں گی. دور ہو جاؤ گے تو کثافتیں اسی طرح سے تمہارے پیچھے چلی آئیں گی. اس لیے آپ نے ابو بصیر کا نام سنا ہوگا. روایت میں، درایت میں، راویوں میں ایک بہت بڑا نام ہے ابو بصیر. ابو بصیر خود آنکھوں کے نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے. بصیر کس کو کہتے ہیں؟ بصیر بصر سے ہے، آنکھ سے. بصیر بہت زیادہ دیکھنے والا، مبالغہ ہے. مبالغہ یعنی کسی کے دیکھنے کی حس اگر نارمل رفتار سے زیادہ ہو تو اس کو بصیر کہتے ہیں. اس لیے جن کی فکریں پاکیزہ ہو، دور اندیش ہو، دشمن اور دوست کو پہچان سکتے ہو اور نفاق سے دھوکہ نہ کھاتے ہو، ان کو اہل بصیرت کہا جاتا ہے. اور مؤمن کی صفت یہ ہے کہ وہ اہل بصیرت ہوتا ہے، وہ دھوکہ نہیں کھاتا. جو دھوکہ کھاتا ہے وہ اہل بصیرت نہیں ہے. تو اسی لیے ابو بصیر کو ابو بصیر کہتے تھے. بصیر دیکھنے والا اور بہت تیز دیکھنے والا. ابو بصیر اس سے بھی زیادہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس سے بھی زیادہ، یعنی جس کی نگاہ اتنی تیز ہے جس تک کوئی اور انسان پہنچ نہیں سکتا. اس لیے ان کا نام تھا ابو بصیر، ان کا لقب پڑ گیا تھا ابو بصیر. ابو بصیر نابینا تھے. امام کی بارگاہ میں، محفلوں میں عام طور پر آتے لوگ، آتے پوچھتے ان سے سوالات، وہ جواب دیتے چونکہ راوی حدیث تھے. ان کے بارے میں مختلف محدثین نے یہ نقل کیا ہے کہ بعض اوقات اس طرح کی محفل میں بیٹھے ہوتے، سارے اصحاب بھی بیٹھے ہوتے، اچانک ابو بصیر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے. باقی لوگ دیکھتے ابو بصیر کھڑے ہیں تو ایک دو اٹھ جاتے ہیں تاکہ ابو بصیر کو اگر کہیں جانا ہے، کوئی ضرورت ہے وہ پوری کر سکیں. قریب آتے ہیں، پوچھتے کہ یا ابو بصیر کوئی کام ہے، کوئی خدمت ہم کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں نہیں، خاموش رہو، رکو. اتنی دیر میں سب دیکھتے، دروازہ کھلتا اور امام صادق علیہ السلام اندر تشریف لے آتے. جب امام تشریف لے آتے اندر تو پھر سب کھڑے ہو جاتے احترام کے لیے. سب کے بیٹھنے کے بعد پھر لوگ ابو بصیر سے پوچھتے کہ یا ابا بصیر، آپ کی نگاہیں، آپ کی آنکھیں نابینا ہیں، ہمیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اس کے باوجود ہمیں پتہ نہیں چلتا اور آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ امام آ رہے ہیں اور ہم سے پہلے آپ احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو جواب دیتے کہ میں ان سر کی آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہوں. دل کی آنکھیں کب روشن ہوتی ہیں؟ جب انسان گناہ سے اجتناب کرتا ہے، جب انسان
اپنے دل کو آلودگیوں سے پاک رکھتا ہے۔ جب انسان جھوٹ نہیں بولتا، جب انسان جھوٹ نہیں سنتا، جب انسان غیبت نہیں کرتا، جب انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، جب انسان اپنے کانوں کی حفاظت کرتا ہے، جب انسان اپنی زبانوں کی حفاظت کرتا ہے، جب ان اعضاء اور جوارح کی حفاظت کرتے ہوئے حب اور مودت اہل البیت کو اپنے دل میں جگہ دے کر ان کے بتائے ہوئے احکام پر چلتا ہے، تو جہاں دل روشن ہوتا ہے وہاں پر نگاہیں بھی روشن ہوتی ہیں، وہیں پر نگاہوں میں بصیرت آ جاتی ہے۔ جیسے جیسے پاکیزگی کا یہ سفر آگے بڑھتا ہے، انسان اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ سفر آگے بڑھتا ہے، ویسے ویسے انسان کے مقام میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ ایک بچے کو دیکھیے، ایک بچہ جب 3 سال کا ہوتا ہے تو بولتا بھی ہے، دوڑتا بھاگتا بھی ہے، چیزیں اٹھا کر توڑتا بھی ہے۔ آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، وہ سمجھتا نہیں ہے۔ جب وہ سمجھتا نہیں ہے، بچہ ہے، آپ اس سے کچھ نہیں کہتے، آپ صرف اس کو بچاتے ہیں کہ وہ کوئی خطرناک کام نہ کرے۔ لیکن جب یہی بچہ 25 سال کا ہو جاتا ہے، 20 سال کا ہو جاتا ہے، تو تب وہ حرکتیں نہیں کرتا۔ آپ اس بچے سے توقع یہی رکھتے ہیں کہ اس کی چونکہ عمر وہ ہے، فکر چھوٹی ہے، اس لیے وہ ایسی ہی حرکتیں کرے گا۔ لیکن جب وہی بچہ 20 سال کا 22 سال کا ہو جاتا ہے، تو اس وقت اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کرے تو آپ اس کو مخاطب کر کے ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم اتنے بڑے ہو گئے اور حرکت وہ بچوں والی کر رہے ہو۔ یہ آپ کی روٹین کی زندگی کا حصہ ہے۔ یہی کیفیت روح کے حوالے سے ہے۔ انسان کی روح، انسان کی سوچ، انسان کی فکر اسی پاکیزگی کے نتیجے میں، اہل البیت سے مودت اور عشق کے نتیجے میں، اہل البیت کے وابستگی کے نتیجے میں، اہل البیت کی پیروی کے نتیجے میں، اہل البیت کے پیچھے بلا چون و چرا چلنے کے نتیجے میں انسان آہستہ آہستہ ان ہستیوں کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ ہستیاں انتہائی اعلیٰ مقام پر ہے۔ انسان اسی پیروی کے نتیجے میں رفتہ رفتہ ان کے قریب تر ہوتا ہے۔ قریب تر ہونے کے لیے وہ آہستہ آہستہ کچرے سے، گندگی سے، برائیوں سے اٹھتا چلا جاتا ہے۔ ایک مقام وہ آتا ہے جب سلمان منا اہل البیت کے مقام تک پہنچتا ہے کہ پھر نبی فرمائے کہ اب سلمان عام صحابی نہیں ہے، منا اہل البیت ہے، ہم اہل البیت میں سے ہے، اس لیے کہ اس مقام تک سلمان پہنچ چکا ہے۔ یہ جو پہنچنا ہے، سفر ہے، کس چیز کا نتیجہ ہے؟ نبی کریم کی پیروی کا، عشق نبی کا، عشق وابستگان نبی کا، عشق اہل البیت کا، عشق علی و آل علی کا، اس کا نتیجہ ہے یہ۔ لیکن اس عشق کے جو مظاہر ہیں وہ یہ ہیں کہ پھر جب وہ چلتا ہے تو اس رستے پر چلتا ہے جو ان کا رستہ ہے، دیکھتا ہے تو انہی چیزوں کو دیکھتا ہے جن کو وہ دیکھتے ہیں، اور رکتا ہے تو ان تمام چیزوں سے رکتے ہیں جہاں سے وہ اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ اس لیے حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے تاریخ بتاتی ہے کہ بعض لوگوں نے دیکھا کہ نبی کریم آگے تشریف لے جا رہے ہیں اور سلمان پیچھے پیچھے ہے، لیکن جہاں نبی قدم رکھتے ہیں سلمان بھی وہیں پر قدم رکھتے ہیں، ہلتے نہیں ہیں ادھر ادھر۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے طریقہ؟ عرض کیا کہ اللہ نے اس نبی اور آل نبی کی اطاعت اور ان کی مودت اور ان کے عشق کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ حتیٰ مادی زندگی میں بھی جہاں نبی قدم رکھیں وہی قدم رکھو، ادھر ادھر نہ بھٹکنا۔ جب انسان بھٹکتا ہے، چاہے تھوڑا سا بھٹک جائے، تو پھر اس رستے سے ہٹ جاتا ہے،
اور جب اس رستے سے ہٹتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، آپ اگر یہاں سے شہر جانا چاہیں اور رستہ یہی ہو، آپ اگر اس رستے کو چھوڑ کر صرف 2 میٹر اپنا رخ موڑ لیں، صرف 2 میٹر، آپ کبھی بھی شہر نہیں پہنچ سکتے۔ جتنا آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے اتنا آپ دور ہوتے چلے جائیں گے اصل رستے سے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اپنی عملی زندگی میں دیکھیے، 2 رستے آتے ہیں، جہاں پر بھی وہاں پر ایک رستہ سیدھا آپ کی منزل تک جا رہا ہے اور دوسرا رستہ کسی اور جگہ۔ جب آپ دوسرے رستے پر چڑھتے ہیں تو جتنا آگے بڑھتے چلے جائیں گے اصل منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہی کیفیت دین میں ہے، یہی کیفیت اطاعت نبی اور آل نبی میں ہے۔ جہاں آپ نے رستہ تھوڑا سا بھی ایک طرف موڑ لیا، اس کے بعد آپ منحرف ہوئے، اور یہ انحراف کی ابتدا ہے۔ اس لیے نبی کریم کے جو جاننثار، پاکیزہ، وفادار، تربیت یافتہ، مقدس اصحاب تھے، ان کی روش یہ رہی کہ نبی کھڑے ہوں تو ہم کھڑے ہوں، نبی بیٹھے تو ہم بیٹھے، جہاں نبی نظر آئے وہاں ہم نظر آئیں، جہاں نبی نظر نہ آئے وہاں ہم بھی نظر نہ آئیں۔ جس سے نبی محبت کرے وہی ہمارا محبوب ہو، جس سے وہ نفرت کرے وہی ہمارا منفور ہو۔ اس لیے ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ اے اللہ اور اے اللہ کے رسول، ہماری دوستی ہے اس سے جس سے آپ کی دوستی ہے، اور ہماری دشمنی ہے اس سے جس سے آپ کی دشمنی ہے۔ یہ دین ہے، یہ دین پر چلنے کا رستہ ہے۔ نعرہ رسالت، ہاتھ کھول کے اونچا بول کے یک زبان کل ایمان، نعرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور، اور ان کی آل نور، ان کا کلام نور، ان کا راستہ نور، ان کا عمل نور۔ جو ان چیزوں سے دور ہوا وہ بے نور، وہ اس نور سے محروم، وہ تاریکی کا شکار۔ اس لیے یاد رکھیے کہ نبی سے آدھی وابستگی اطاعت نہیں ہے، آل نبی سے آدھی وابستگی اطاعت نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو کچھ رسول نے دیا ہے مکمل طور پر پکڑو، اور جس سے روکا ہے مکمل طور پر رکو۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں یہ سوچوں کہ میں جھوٹ بھی بولوں، میں تہمتیں بھی لگاؤں، میں نبی کریم کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا بھی ہو جاؤں، میں نبی سے اور آل نبی سے بغض رکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہاتھ بھی دوں، اور نبی سے محبت بھی کروں، علی سے محبت بھی کروں، اہل البیت سے محبت بھی کروں۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ایک نجاست کا نام ہے اور دوسرا پاکیزگی کا۔ جب پاکیزگی اور نجاست کو آپ مکس کرتے ہیں تو پھر پاکیزگی پاکیزگی نہیں رہتی۔ اس لیے یہ جو دین کا رستہ ہے بالکل ایک ہی رستہ ہے، 2 نہیں۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ نے کسی ایک سینے میں 2 دل نہیں رکھے کہ یہ اس سے بھی محبت کرو، اس سے بھی محبت کرو، اس کے پیچھے بھی چلو، اس کے پیچھے بھی چلو، جو بدکار ہیں اس کے ساتھ بھی رہو اور جو نیکوکار ہیں ان کے ساتھ بھی رہو۔ اس لیے نبی کی سیرت کو ہی اللہ نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا۔ اسی لیے چونکہ وہ نور ہے اور اس نور تک پہنچنا ہماری زندگی کا ہدف ہے۔ غور کیجئے گا، بعض اوقات ہم بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار اس لیے ہوتے ہیں کہ قرآن پر غور نہیں کرتے، احادیث نبوی پر غور نہیں کرتے، نبی کریم کی تعلیمات کی گہرائیوں میں جا کر نہیں دیکھتے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ دین یعنی ان کی تعلیمات ہم سے کیا چاہتی ہیں۔ خود قرآن صرف کلمہ پڑھنے والوں کو قبول نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا
یہ عرب بادیہ نشین مختلف جگہوں سے آئے ہوئے لوگ آپ کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم ایمان لائے. یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس پر آپ 100 طرح سے جرح و تعدیل کریں اور کہیں کہ اس میں یہ کم ہے، اس میں وہ کم ہے، سند کا مسئلہ ہے، راوی کا مسئلہ ہے. نہیں، یہ قرآن ہے اور قرآن غیر محرف ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں ہے، قرآن ایک ہی ہے. کیا فرمایا قرآن نے؟ وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا. یہ اعراب، عرب کی جمع، بادیہ نشین، ادھر ادھر کے لوگ جو مکہ میں ہیں یا مکہ سے باہر ہیں، مدینہ میں ہیں یا مدینہ سے باہر ہیں، یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا. چونکہ مسلمان ہونے کی شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مسلمان ہونے کی شرط یہ ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قولو، اے ہمارے رسول ان سے کہیے اسلمنا، ہم نے تسلیم کر لیا ہے، مسلمان ہوئے ہیں. ولیکن، لیکن یاد رکھو، لا يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ قرآن ہے بھائی کہ اس پر آپ اعتراض کر سکیں. نہیں، ایسا کوئی کلام نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے ایمان اگلا مرحلہ ہے اور بڑا مرحلہ ہے. اسلام پہلا مرحلہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے سے آپ نجاست سے، یعنی کفر کی نجاست سے اسلام کی پاکیت میں داخل ہوئے، لیکن ابھی صاحب ایمان بننے تک آپ کو ایک لمبا پریکٹس اور لمبا عرصہ چاہیے تاکہ ایمان آپ کے قلب میں، آپ کے وجود میں، آپ کی رگوں میں اس طرح سے داخل ہو کہ آپ کے رگوں میں دوڑنے والا خون ایمان بن جائے. اس میں ٹائم لگتا ہے. صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ایمان کا باعث نہیں ہے. اور یہ اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، کوئی راوی حدیث نہیں کہتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے مرحلے تک پہنچنا ابھی بہت سارے اس کے امتحان ہیں، بہت سارے مراحل سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. تو اس ایمان کے مرحلے تک پہنچنے کی ایک شرط اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ جن سے نبی نے محبت کی ان سے تم بھی محبت کرو، اور جن سے نبی نے نفرت کی ان سے تم بھی نفرت کرو. ایک شرط اور بنیادی ترین شرط یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب، جن کے بارے میں روایات اور صحیح روایات، یہ امام احمد ابن حنبل کی میں بات بتاتا ہوں آپ کو. امام احمد ابن حنبل حدیث کی دنیا میں بہت بڑے نام ہیں، بہت بڑے نام ہیں. اور صحاح ستہ میں ان کی جو حدیث کی کتاب ہے امام احمد ابن حنبل کی، اس کا مقام بھی بہت بڑا مقام ہے. صحاح ستہ کی میں بات کر رہا ہوں. جب وہ امیر المؤمنین کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں تو کہتے ہیں جتنی صحیح السند حدیثیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے کمال، فضائل اور مقام کے حوالے سے نبی کریم سے منقول ہیں، اتنی احادیث کسی ایک بندے کے حوالے سے بھی منقول نہیں ہے، کسی ایک کے حوالے سے بھی صحیح السند حدیث. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی اور علی صرف چچازاد بھائی ہی نہیں ہیں، ایمان کا محور و مرکز ہیں اور اس نور خدا کے دو ٹکڑے ہیں. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کا ساتھ دو اور دوسرے سے دور ہو جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا ان کو مجموعی طور پر ماننا پڑے گا. اس لیے امیر المومنین کے حوالے سے نبی کریم نے فرمایا کہ علی ایمان اور نفاق کی علامت ہے. میں چند دن پہلے کسی نے مجھے ایک حدیث بھیجی، حدیث قدسی تھی.
मुझसे उसने पूछा कि इस हदीस की कोई सनद है। मैंने हदीस पढ़ी, मफहूम आपको बताता हूँ। मफहूम ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस हदीस में इरशाद फरमाया कि मैं अपनी मुखालिफत और नबी की मुखालिफत पर, अपनी और नबी की मुखालिफत पर हो सकता है किसी शख्स को माफ कर दूं और उसको जहन्नम न भेजूं और माफी दे दूं, लेकिन जिसने अली से दुश्मनी की उसको माफ नहीं करूंगा। मैंने हदीस पढ़ी, सोचता रहा, फिर मैं उन अहादीस की तरफ गया जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के हवाले से रिवायात में मौजूद हैं। तो मैंने ये देखा कि नबी करीम ने फरमाया कि अली ईमान और निफाक के दरमियान उस सुर्ख लकीर का नाम है कि जिसने अली का हाथ थामा वो ईमान के मरहले में दाखिल हुआ, जिसने छोड़ा वो निफाक की दुनिया में चला गया। और मुनाफिक कभी भी जन्नत में जा नहीं सकता जबकि वो कलिमा पढ़ता है, रसूल की रिसालत का इकरार करता है। ये हदीस खुद ये बताती है। फिर मैं उन अहादीस की तरफ गया जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और फरमाया कि अल्लाहुम्मा बारिल्लाह, तू गवाह रहना। पहले अपने साहबे कराम को मुखातब किया और फरमाया कि अलीयुन मअल हक़ वल हक़्क़ु मअ अली, अली हक के साथ है और हक हमेशा अली के साथ है। खुद इतना जुमला काफी था, कुछ और न फरमाते, इतना जुमला काफी था कि ये कहा जाए जहां अली है वहीं हक है और जहां अली नहीं है वहां पर हक भी नहीं है। इतना जुमला बहुत था। लेकिन नबी करीम का कलाम नबी का कलाम नहीं है, असल में खुदा का कलाम है। कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इल्ला इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। नबी जो कुछ भी कहते हैं वो अपनी ख्वाहिश के तहत नहीं कहते, जो कुछ कहते हैं वो अल्लाह की तरफ से कहते हैं। नबी की मोहब्बत भी अल्लाह की मोहब्बत है, इसीलिए जिसको नबी ने चाहा अल्लाह की वजह से चाहा और जिससे नफरत किया अल्लाह की वजह से किया। इसलिए अल्लाह से मोहब्बत आसान है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत भी आसान है, लेकिन अली से मोहब्बत इतना आसान नहीं है। उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से, आजमाइशों से गुजरना पड़ता है और तारीख गवाह है इस बात पर। ये जो हदीस में अर्ज कर रहा था अलीयुन मअल हक़ वल हक़्क़ु मअ अली, इतना जुमला नबी की तरफ से काफी था, क्योंकि ये जुमला अहले तशय्युअ ने भी नकल किया है अहादीस की कुतुब में, तमाम अहम कुतुब में, और अहले सुन्नत ने भी, उनके तमाम अकाबिर ने इत्तफाक किया है और इस हदीस को सहीहुस सनद तरीन अहादीस में से करार दिया है। इसका मतलब है जिस नुक्ते पर अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों एक है, वो अल्लाह ही का है, किसी और की मिलावट उसमें शामिल नहीं है। जहां पर इख्तलाफ है वहां पर हो सकता है आप कहें कि इसमें कोई मिलावट हो गई है, किसी ने अपनी मर्जी से किसी चीज का इजाफा कर दिया है, इसलिए एक गिरोह मानता है दूसरा गिरोह नहीं मानता। लेकिन ये हदीस क्या है? मुत्तफ़िक़ुन अलैह। अब आगे जो मरहला है वो बड़ा अजीब व गरीब है और सोचने वाला है कि नबी आखिर ज़मान, नबी मासूम साहिब इस्मत, नबी वो नूरे खुदा जो मज़हरे तजल्लिए नूरे इलाहिया है जमीन के ऊपर, उस हस्ती ने इस जुमले के इरशाद फरमाने के बाद रोक दिया और उसके बाद एक अजीब काम किया। आपसे मैं आप दोस्तों से अर्ज करूंगा, पढ़े लिखे यहाँ पर चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं। आपको अगर मार्केट में जाके कुछ खरीदना हो तो आप देखते हैं कि तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक पे एक पत्थर रखा जाता है जो मेयार है, किलो का, आधे किलो का, चाहे आप सुनार की दुकान में जाएं, चाहे आप सब्जी फरोश की दुकान में जाएं, ऐसा ही है ना, पत्थर है, वो पत्थर जो है एक मेयार है। तमाम चीजों को इस पत्थर की बुनियाद पर तोला जाता है, ऐसा है या नहीं? पत्थर जो है मेयार है
وزن جو ہے یہ معیار ہے، اس معیار پر باقی چیزوں کو تولا جاتا ہے، اگر مطابق ہو تو کہا جاتا ہے برابر ہے، کم ہو تو کہا جاتا ہے نہیں اس کو پورا کرو، کمی ہے یہاں پر۔ ایسا ہی ہے، حق بھی اسی طرح سے ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ حق کو ہمیشہ اپنا معیار بناؤ اور باقی تمام چیزوں کو حق کے معیار پر پرکھ کر دیکھو کہ حق سے اس کی مطابقت ہے یا نہیں ہے۔ اگر مطابقت ہے تو وہ چیز درست ہے، اگر مطابقت نہیں ہے تو وہ چیز غلط ہے۔ اسی طرح جس طرح سے کوئی وزن، کوئی چیز، سونا تولنے کے لیے، گندم تولنے کے لیے، چاول تولنے کے لیے آپ اس ویٹ کو، اس پتھر کو معیار بناتے ہیں، اسی طرح سے حق کو اللہ نے، رسول نے، عقل نے معیار قرار دیا ہے۔ ایسا ہی ہے، اس میں کسی کو شک تو نہیں ہے۔ اب آگے بڑھیے۔ عجیب بات یہ ہے، عجیب بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آخری رسول نے، اس آخری نبی نے جب اتنا فرما دیا، صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد، ذرا اونچی آواز سے دوبارہ صلوات بھیجیں۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ لگتا ہے وہ کافی تھک گئے ہیں، ذرا بتائیں کہ آپ تھکے نہیں ہیں۔ معیار کیا ہے؟ حق۔ اس حق کی بنیاد پر تمام چیزوں کو پرکھا جاتا ہے کہ کیا یہ چیزیں اس حق کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے اس جملے میں فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ۔ لیکن یہ جملہ کہنے کے بعد ایک سٹیپ، ایک سیڑھی مزید آگے بڑھ گئے، اور وہ بڑا عجیب ہے۔ ہاتھ اٹھا کے فرمایا کہ اللہم ادر الحق، بار الہ، حق کا رخ ادھر موڑ دے جدھر علی ہے۔ یعنی دنیا کی تمام چیزوں کو پرکھنے کا معیار حق ہے، اور حق کو پرکھنے کا معیار علی ہے۔ اس سے اگلی بات، لہذا جو علی تک پہنچا وہ نورانی ہوگا، چونکہ علی نور ہے۔ جو علی سے دور رہا وہ بے نور ہے، جو اہل البیت سے دور رہا وہ بے نور ہے۔ آپ دیکھیں نا، پوری تاریخ میں جتنی کوششیں کی گئی ہیں علی اور آل علی سے امت مسلمہ کو دور رکھنے کی، اگر اتنی کوششیں دنیا میں کسی کے حوالے سے کی جاتی تو ان کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کل پرسوں رات میں دارالعلوم کراچی، آپ کو پتہ ہے دیوبندی مدارس کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، سب سے بڑا مرکز، وہاں کے کچھ علماء کرام تشریف لائے ہوئے تھے، ان میں کچھ سادات میں سے بھی سید تھے۔ بات چیت ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ سید ہیں ماشاءاللہ، دیوبندی بھی ہیں اور دارالعلوم کراچی سے فارغ تحصیل بھی ہیں اس سطح کے، چونکہ ہمارا امت مسلمہ کو جوڑنے کے والے سے ایک مشن ہے، ایک ہدف ہے، ایک تحریک ہے، اس پر ہم کام کر رہے ہیں، لہذا وہ نشست تھی، گھر آئے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا شجرہ نسب کہاں جا کر ملتا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم بخاری سید ہیں۔ میں نے کہا کہلواتے بھی ہیں؟ کہا نہیں۔ تو میں نے کہا یہ بھی سادات کی مظلومیت نہیں ہے کہ آج نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے جد سے منسوب کرتے ہوئے بھی زمانے کے فسادیوں سے خوف میں مبتلا ہیں۔ آج کے دور میں آزادی بیان کا دور ہے، مشرک آزاد ہے، منافق آزاد ہے، کفار آزاد ہے، لیکن آل رسول کا ایک فرد آزاد نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے کہ میں سید ہوں اور بخاری سید ہوں، آپ جھجک محسوس کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا بخاری کون سے سید ہوتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں۔ میں نے خود کہا کہ یہ عموماً نقوی سیدوں کو، یعنی امام علی النقی علیہ السلام کی اولاد کو
نقوی اور انہی کو بخاری کہا جاتا ہے. کہا بالکل صحیح ہے. تو میں نے کہا کبھی آپ اپنے اس جد کی قبر اطہر پر تشریف لے گئے ہیں؟ تو خاموش ہو گئے. کہا آپ بھجوا دیں ہم چلے جاتے ہیں. میں نے ان سے یہ کہا کہ ذرا سوچیں آپ کے آباء و اجداد کہاں سے آئے تھے؟ کہا مدینہ سے نکلے، فلان 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 علاقوں سے ہوتے ہوئے، بخارا سے ہوتے ہوئے سندھ میں آئے، سندھ سے اچ شریف میں آئے، وہاں سے پھر ادھر ہزارے کی پہاڑیوں میں آ گئے. میں نے کہا کیوں آئے؟ کہا ظلم و ستم کی وجہ سے. میں نے کہا اندازہ لگائیں کہ آل رسول کو ستانے کی منظم ریاستی کوشش کا آغاز کب ہوا اور اب تک جاری ہے، اب تک. پھر میں نے ان سے ایک بات کی جس کے لیے میں نے یہ مقدمہ باندھا ہے. میں نے ان سے کہا کہ ذرا گھر جب جائیں تو کتب حدیث کو ٹٹولیں اور تاریخ کے اوراق کو بھی ٹٹولیں نبی کریم اور ان کی آل کے حوالے سے، اور غور کریں اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل و اولاد سے محبت، مودت، عشق، پیروی کا جتنا حکم دیا اور جتنا زور دیا اس کو ذرا ٹٹولیں. مولوی عبدالحق جن کو بابائے اردو کہا جاتا ہے، ان کی تحریر میں نے ایک زمانے میں کہیں پر پڑھی تھی. وہ کہنے لگے کہ میں نے پوری تاریخ کا مطالعہ کیا، احادیث کا مطالعہ کیا، کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ گویا نبی کریم کی بعثت ہوئی ہی اس لیے تھی کہ وہ علی کو ہر جگہ بڑا کر کے بتائیں دنیا کو کہ میرے بعد علی ہے. میں مولانا مولوی عبدالحق کی بات کروں جو خود دیوبند کے تھے. بہرحال ایک زمانہ تھا فکری بحثیں آزاد تھی. آج تو آپ کوئی بات کرتے ہیں تو فوراً جو ہے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ یہ بتائیے جب آپ غور کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نبی کریم کی پوری زندگی میں جس بات پر سب سے زیادہ آپ نے زور دیا وہ آپ کی آل کا عشق اور ان کی مودت ہے. یہاں تک کہ قرآن کریم نے اجر رسالت کے طور پر اہل البیت کی مودت اور ان کے عشق کو لازم قرار دیا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اسی ضمن میں آیت اتری. اگر یہ ساری آیتیں نہ ہوتی، کوئی حدیث صحیح السند بھی نہ ہوتی اور نبی کریم کی حدیث ہوتی کہ میرے پردہ فرمانے کے بعد تم لوگ میری آل پر جتنا ہو سکتا ہے اور تمہارے بس میں ہے اتنا ظلم کرو. اگر نبی یہ فرماتے ہیں تو کیا اس سے زیادہ ظلم ہوتا جتنا ہوا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. جو ظلم تاریخ میں ہوا ہے کیا اس سے زیادہ ظلم ہوتا؟ چونکہ وہ خود سید تھا اس لیے کافی دیر تک باقی علماء بھی موجود تھے، سارے دیوبندی علماء تھے، دیوبند کے بڑے اچھے اکابر خوش فکر لوگ سوچ میں پڑ گئے. میں نے کہا آپ ذرا سوچیں اس پر کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کے تحت جن کا عشق ایمان کی علامت قرار پایا، جن سے محبت ایمان کی علامت قرار پائی، جن سے وابستگی نجات کا ذریعہ قرار پایا، انہی کو معاشرے سے کاٹنے کے لیے مسجدوں سے، محرابوں سے، ریاستی اداروں کی طرف سے ہر جگہ ہر وہ کام کیا گیا جس سے امت کو ان ہستیوں کے فیض سے محروم کیا جائے. لیکن 1400 سال گزر گئے. غالباً یہ جملہ جارج جرداق کا ہے، خود جو ہے ایک بڑا عیسائی مورخ ہے، ابھی 4-5 سال پہلے اس کا انتقال ہوا. بہت بڑا مورخ ہے جس نے بڑی کتابیں لکھی اور خصوصاً علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات پر بہت عجیب و غریب اور عظیم کتاب لکھی ہے. خود عیسائی ہے. کہنے لگا کہ نبی کریم کے بعد اہل البیت پر پوری تاریخ میں جو مظالم ڈھائے گئے اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ کوئی آل علی میں سے بچتا نہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے علی سے دشمنی کی ان کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن علی آج پہلے کی نسبت زیادہ ہر آزاد منش انسان کے دل میں بھی زندہ ہے، فکر میں بھی زندہ ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ وہ نور ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ نور ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کا وہ محافظ ہے.
چراغ ہے جس کو جو بجھانا چاہے وہ خود بجھ تو جاتا ہے لیکن اس کو بجھا نہیں پاتا. اس لیے اس کو مضبوطی سے تھامو. تھامنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو اس نے کہا وہ کرو، جس سے اس نے روکا اس سے رکو. علی کی محبت علی کو خدا بنانا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، جو آج کل کچھ گمراہ عناصر شروع کر چکے ہیں. علی سے محبت یہ نہیں ہے کہ علی کے محبت کے دعوے کے ضمن میں آپ علی کے مقام کو اس جگہ پہنچائیں کہ اللہ کی توہین آئے لازم آئے، نبی کریم کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ توہین کی حد تک آپ پہنچے. نہیں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نبی نہیں ہیں لیکن وصی نبی ہیں، حجت خدا ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور ایسے ولی ہیں جن سے بڑا ولی نبی کریم کے علاوہ پوری تاریخ انسانیت میں کوئی نہیں آیا. اگر اہل البیت کی فضیلتوں میں جو روایات ہم تک صحیح السند شیعہ اور سنی دونوں طریقوں سے پہنچی ہیں، انہی روایات کو اگر ہم بیان کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے دل نورانی ہو جائیں. اور اس کا عملی تقاضا کیا ہے؟ عملی تقاضا یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ علی اور آل علی کے قریب ہوں ویسے ویسے آپ نبی کے قریب ہوں. جیسے جیسے آپ نبی کے قریب ہو ویسے ویسے آپ اللہ کے قریب ہو، کیونکہ یہ وہ رستہ ہے جس کی انتہا اللہ پر جا کے ختم ہوتی ہے، اور انسان اس رستے سے چل کر اللہ تک پہنچتا ہے، اور یہ ہستیاں انسان کا ہاتھ تھام کر لے جا کر اللہ کے ہاتھ میں انسان کا ہاتھ دے دیتی ہیں. اسی کو ہم توسل کہتے ہیں، اسی کو ہم شفاعت کہتے ہیں، اسی کو ہم ولی خدا کہتے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یعنی یہ لوگ جو ایمان کی اس منزل پر فائز ہیں کہ آپ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں اور نبی کے ذریعے سے خدا کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں جنہوں نے ان ہستیوں کو تھاما ان کے قلوب کو اللہ نے نورانی کیا. جتنا یہ لوگ ان ہستیوں کے قریب تر ہوتے چلے گئے ویسے ویسے ان کا کردار ان کے کردار کا عکس بنتا چلا گیا. جیسے جیسے یہ قریب ہوتے چلے گئے ان کی نورانیت ان کو نورانی کرتی چلی گئی. دنیا میں نور بکھیرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ سورج. ایسے ہی ہے نا، چاند جب چمکتا ہے تو سائنس آپ سب نے پڑھی ہے، کیا چاند کی اپنی کوئی نورانیت ہے؟ نہیں ہے. کہاں سے ہے؟ سورج سے. سورج اصل ہے، چاند اس نور کو لیتا ہے. جیسے جیسے چاند اپنی جوبن تک پہنچتا ہے اس کی نورانیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ویسے ویسے جب ایک انسان علی اور آل علی کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے علی کی زندگی کا عکس یہاں پر نظر آتا چلا جاتا ہے. اہل البیت کی زندگی کا عکس یہاں پر نظر آتا چلا جاتا ہے. پھر اس کی نماز علی کی نماز کی شباہت اختیار کر لیتی ہے، اس کا ذکر علی کے ذکر کی شباہت اختیار کر لیتی ہے، اس کا کلام علی کے کلام کی عکاسی کرتی ہے، اس کا عمل علی کے عمل کی عکاسی کرتا ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کچھ علی کی طرح سے ہوتا ہے. جیسے جیسے یہ قریب تر چلا جاتا ہے پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں، جیسے جیسے قریب تر ہوتا چلا جائے. اس لیے سلمان، ابو ذر، مقداد اور اس کے بعد پھر امام حسن کے اصحاب میں بڑے بڑے لوگ، امام حسین کے اصحاب میں بڑے بڑے لوگ وہ لوگ تھے جن کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ چکے تھے اور وہ دیکھتے تھے جو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے اور نہیں دیکھ پاتے. لہذا اہل البیت کی قربت کا یہ نتیجہ ذہن میں رکھیے گا. اہل البیت کی قربت بے عملی لے کر نہیں آتی، عمل لے کر آتی ہے. اہل البیت کی محبت اور ان کی مودت غیر ذمہ دار نہیں بناتی بلکہ ذمہ دار بنا دیتی ہے. اس مجلس کی
जिम्मेदारी जिन लोगों ने उठाई वो आने वाले तमाम लोगों की खातिर मदारात के जिम्मेदार हैं। कहीं उनसे कोताही हो तो लोग बख्शते नहीं हैं, क्यों? इसी की उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आने वालों में किसी ने अगर कोई खता कर दी तो किसी को कोई फिक्र नहीं होती, क्यों? इसी की वो तो जिम्मेदार नहीं है। इसलिए जैसे जैसे जिम्मेदारियों में इजाफा होता है वैसे वैसे आदमी का अमल जो है उसको निखरा, साफ सुथरा और नूरानी होना चाहिए। अहलुल बैत की कुर्बत इंसान को जिम्मेदार भी बना देती है, आबिद भी बना देती है, इबादत गुजार भी बना देती है, पाकीज़ा भी बना देती है और शब जिंदादार भी बना देती है, अहले दुआ और अहले मुनाजात भी बना देती है। यहाँ तक कि इंसान तरक्की करते करते उस मंजिल तक पहुँचता है कि उसकी आंखें वो देखती हैं जो दूसरों की आंखें नहीं देखती। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी करीम के फैज़ से, अहलुल बैत के फैज़ से मुस्तफ़ीद फरमाए। जब आप इन हस्तियों के मकाम को देखते हैं, उनके मकाम को देखने के बाद उन पर होने वाले मज़ालिम को जब आप देखते हैं तो फिर आपको परेशानी होती है कि उस मकाम पर फाइज हस्तियों के साथ ऐसा जुल्म, ऐसी ज़्यादतियाँ जिनका इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता आम जिंदगी में। छोटी सी मिसाल हजरत सकीना की है। हजरत सकीना कौन है? एक 3 या 4 साल की बच्ची, लेकिन अहलुल बैत की बेटी है, नबी करीम की पोती है, इमाम हुसैन की बेटी है। ये 3 साला बच्ची। अब आप सामने मौजूद लोगों की शकावत का अंदाजा इससे लगाएं कि कितने सियाह दिल लोग थे, कितने जालिम और दरिंदा सिफत लोग थे। अब बाज दरिंदा जानवरों को देखते हैं, वो भी जब किसी अपने शिकार के बच्चे को देखते हैं तो बच्चे को शिकार नहीं करते, छोड़ देते हैं। मैंने इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और मुझे ताज्जुब होता है कि जानवरों में भी रहम का ये मादा मौजूद है। लेकिन आशूर की शब गुजर गई, आशूर का दिन गुजर गया, शाम गरीबा का वाक़या पेश आ गया। उसके बाद तारीख में लिखा है कि जब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इन मासूम छोटे छोटे बच्चों को तलाश कर रही थी तो उस वक्त सकीना मिल नहीं रही थी। तो मुअर्रिख ने, जो इस मक़तल का तारीख निगार है, ऐनी शाहिद है, वो कहता है कि मैंने एक अजीब मंजर देखा था। मैंने देखा जब ख़याम में तमाम खैमों को आग लगाई गई तो ये बच्चे एक एक करके खैमों से निकले और सहरा में बिखरते चले गए। मेरी निगाह एक बच्ची पर पड़ी, मैंने देखा उसके दामन पर आग लगी है, वो अपने दामन की आग बुझा नहीं पा रही और रो रही है और भाग रही है। कहने लगा मुझे बड़ा रहम आया, मैं भाग के आगे से आया, घोड़े से फौरन उतरा, बच्ची को रोका, उसके दामन की आग बुझाई। जब दामन की आग मैंने बुझाई तो बच्ची ने मेरी निगाहों की तरफ देखा और इस तरह से देखा गोया कह रही हो कि करबला में सारे जलाने वाले देखे थे, तुम पहले फर्द हो जो आग बुझाने के लिए आया है। मैंने फिर पूछा कि बेटी तुम हो कौन? कहा कि मैं हुसैन की बेटी सकीना हूं। मैंने पूछा बेटी ये तुम्हारे चेहरे की रंगत सियाह हो चुकी है, तुम्हारे चेहरे की खाल सियाह हो चुकी है, तुम्हारे कान की लो फटी हुई है, खून रिस रहा है, तुम्हारा सर जख्मी है, क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहा कि मेरे कान की बालियां इन जालिमों ने इतने जोर से खींची कि मेरे कान की लो फट गई और खून रिस रहा है, सर जख्मी नजर आ रहा है। इन्होंने मेरा मकना और मेरी चादर उतारने के लिए इतने नेजों से हमले किए कि मेरा सर जख्मी हो गया है। ये जो तुम मेरे रुखसार देख रहे हो ना, इन्होंने मुझे इतने तमांचे मारे, इतने तमांचे मारे कि मेरे रुखसार की रंगत तब्दील हो गई है। मैंने पूछा, रावी कहता है, मैंने पूछा कि ये बताओ मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ ताकि तुम्हारे गम को कम कर सकूं। तो उसने एक निगाह मेरी तरफ देखा और उसके बाद कहा कि मुझे जरा नजफ का रास्ता दिखा दो। मैंने पूछा बेटी क्या करोगी? कहा कि मैं जाना चाहूंगी अपने जद्दे अमजद अली इब्ने अबी तालिब की बारगाह में और शिकायत करूंगी कि बाबा देखिए आपकी बेटियों के साथ इस उम्मत ने क्या सलूक किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामल क़ल्बि यनक़लिबून।